بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے، ایک سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے، اور دوسری ایک بہت ہی اہم ترین اور سول سروس کے امتحان CSS کے بارے میں اس میں بات کریں گے۔ تھوڑا سا اس کے کنٹیکسٹ میں اگر جائیں تو سرکاری ملازمین جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے وہ زیر آتاب ہیں، پینشنر زیر آتاب ہیں، ہر سیکٹر ہی زیر آتاب ہے، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تو سروس جو ہے وہ بالکل انسیکیور ہو کر رہ گئی ہے، یعنی انہیں اپنی سروس میں اپنا جو مستقبل ہے وہ نظر نہیں آتا، خصوصاً جو 14ویں 15ویں اسکیل 16ویں اسکیل سے نیچے اوپر والوں کو تو انہوں نے نوازا ہے، اوپر والوں کو تو انہوں نے ان کی نوکریوں کی مدتیں بڑھا دی، ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھا دی، ان کی ماہانہ جو ہے وہ مختلف الاؤنسز کی شکل میں ان کی لاکھوں مرات بڑھا دی، ان کے پلاٹ ان کو ریٹائرمنٹ پہ دینے کے لیے بڑھا دیے، ان کو گاڑیاں امپورٹ کرنی جو ہے وہ 6-6 ہزار تک جو ہے وہ ان کو CC تک گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن 16ویں گریڈ سے جو نیچے کا آدمی ہے، اسی طرح سول یعنی عام پبلک میں بھی جو نیچے کا آدمی ہے، کاروباری جو نیچے والا آدمی ہے، زمیندار جو نیچے والا ہے، ہر طبقے نیچے والے کو، ورکر سیلری پرسن، ہر ایک کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے، ان کے چولہے جلنے جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں، ان کی بچوں کی شادیاں، ان کی سروسیں، ملازمتیں، نوکریاں اور ان کی سروائیول ڈے ٹو ڈے، ان کی سفید پوشی، میرا خیال ہے کہ یہ سب انہوں نے کمپرومائز کر دی ہے۔ اب کسی کا اپنی سفید پوشی مینٹین رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ دیکھیں جی 16ویں اسکیل تک کے جو طبقہ ہوتا ہے وہ آلریڈی بڑے مسائل میں ہوتا ہے، اس کو ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے گھروں کے مسائل، ان کی نوکریوں کے مسائل، ان کی شادی بیاہ کے مسائل، ایجوکیشن، ان کے بچوں کی صحت، یہ سب کو لے کر کے ان کا جو ہے وہ آلریڈی مسائل میں ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے جو اوپر سے جو مہنگائی کر دی، جو ڈالر ریٹ، پیٹرولیم ریٹ، جو کچن آئٹمز کے ریٹ، یہ سب جو ہیں جب بڑھ گئے تو ان کا جو سروائیول تھی وہ مشکل ہو گئی۔ اب جو سرکاری ملازم ہوتا تھا اس کو کئی قسم کے انسینٹو ہوتے تھے، جب ریٹائر ہوتا تھا اس کی پینشن اچھی ہو جاتی تھی، اس کو گریجویٹی کمپیوٹ ملتا تھا، اس سے وہ اپنے معاملات طے کر دیتا تھا۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی ملازم کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، ریٹائرمنٹ ہو جاتی تھی، تو اس کی بالخصوص ڈیتھ کی صورت میں اس کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے قانون میں تھا کہ جی اس کے بچے کو جو ہے وہ اس کی جگہ پہ نوکری مل جاتی تھی۔ تو اس ساری چیز کو جو ہے اس حکومت نے یہ ساری فیسلٹیز ختم کر دیں، اور پھر سپریم کورٹ، چونکہ دیکھیں جی سپریم کورٹ اب ان کی اپنی ہے، وہاں لگائے ہوئے ججز جو ہیں وہ ان کے اپنے ججز ہیں، تو ان کو کہتے ہیں یہ فیصلہ کر دو، فلانے جج کے پاس بھیجو اور یہ فیصلہ لے لو، وہ کر دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے بھی وہ 17A کا رول جو انہوں نے ختم کیا تھا اس کو ختم ہی کر دیا، یعنی وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملا۔ جو سرکاری ملازم فوت ہو جاتا تھا اس کی جگہ پہ جو اس کا بچے کو بھرتی کرتے تھے، تو وہ اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ختم ہے، اور اب جو سرکاری ملازم فوت ہو جائے گا اس کا بچہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنی ایبلٹی پہ اوپن میرٹ پہ آئے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی ناانصافی ہے۔ اب عدالتیں بھی ایک پیج پہ آ گئی ہیں، یہ حکومت آلریڈی اور سب کچھ جو ہے وہ مل کے عام آدمی، غریب، آئین قانون کے جو سہارا لیتا تھا اس کا ہر طرف سے انہوں نے راستہ روک دیا۔ سرکاری ملازمین اور پینشنر سراپا احتجاج تھے، ان مختلف موقعوں پہ وہ احتجاج کرتے تھے، پھر یہ ان کو کوئی لولی پاپ دے دیتے تھے۔ 10 تاریخ کو ان کا پھر وہ اس کی کال تھی ہڑتال کی اور جو ہے وہ پروٹیسٹ کی، وہ پھر چونکہ وکلا کا بھی پروٹیسٹ تھا، پھر ان کے ساتھ حکومت نے رابطہ کیا کہ جی آپ اس دن نہ کریں، تو اب وہ جو آل پاکستان جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی سرکاری ملازمین کی اور پینشنرز کی، اب یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ 20 تاریخ کو چلا گیا ہے اور ایک نئی کمیٹی بنا دی ہے اب رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں۔ اب دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے، فضل چودھری بھی ہیں اور ایک اسٹیٹ آف منسٹر بھی ہے،
تو منسٹر آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ بھی. تو دیکھیں جی اب یہ کیا لولی پاپ دیتے ہیں. جس طرح پینشن رولز چینج کر دیے, نئے آنے والے ملازمین جو ہیں بھرتی ہونے والے ان کے لیے تو اب بہت مشکل ہو گیا. اب دیکھیں پنجاب کے اندر جو پنجاب حکومت ٹیچر بھرتی کر لیے 4 مہینے کے بھی ٹیچر بھرتی کر رہی ہے اور وہ ڈیلی ویجز پہ. کبھی ایسا بھی ہوا ہے پرائیویٹ جو اسکول ہیں وہ پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں, اسپتال پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اب سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو یہ کمیٹی جو ہے یہ بھی پچھلی کمیٹیوں کی طرح ایک نئی کمیٹی بنا دی ہے جو ان کو ایک اور لولی پاپ دے گی. تو دیکھیں جی اب یہ 20 فروری کو پھر جو ہے پروٹیسٹ کی کال ہے کہ اب یہ کیا حاصل کر پاتے ہیں. دوسری طرف ایک بہت ہی انفارچونیٹ خبر ہے, CSS کے امتحان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے جو لائق بچے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ امتحان دیتے ہیں. کافی حد تک یہ بیلنس تھا یہ والا نظام, اگرچہ جب یہ سروس میں آ جاتے تھے تو ان سے پھر یہ نواز شریف تو ٹولہ اور زرداری ٹولہ اپنی مرضی کے ہی کام لیتا تھا. چلو بہرحال یہ بچے پڑھے لکھے تو ہوتے تھے. ابھی 2024 میں جو CSS کا ایگزام آیا تھا اس کا رزلٹ ہی نہیں آیا اور اب 2025 کا جو CSS ہے اس کی تیاری ہے, لیکن مختلف ذرائع سے جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ وہ اس کا رزلٹ کیوں نہیں آیا. اس کا رزلٹ نہ آنے کی وجوہات یہ ہیں جو ذرائع نے بتائی ہیں کہ جی ان کے حکومتی ٹولے کے اس میں لوگ ہی نہیں تھے کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں, یہ تو اپنے گلو بٹوں کو لانا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی CSS میں بھی, تو وہاں پہ وہ آئے نہیں. تو اب 2024 کا رزلٹ ہی نہیں آیا, 2025 میں یہ لیں گے اور جہاں پر یہ پھر اپنے کوئی ایسے لوگ لائیں گے جس طرح کہ یہ سپریم کورٹ میں جج لا رہے ہیں کسی ڈوگر کو اٹھا کر کسی فلانے کو اٹھا کر, تو اس اسلام آباد میں کسی یہ دوبارہ سے یہ قاضی کورٹ اور ڈوگر کورٹ بنا رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ کوئی سکندر سلطان ٹائپ لوگ جو ہیں وہ لائیں گے, CSS کے امتحان میں بٹھائیں گے اور پھر ایک فارمیلٹی کریں گے 2025 والی. 2024 والوں کو رزلٹ نہیں دیا, وہ بچے امتحان پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا امتحان دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں. اب یہ 2025 میں لے کے اور پھر یہ اپنے من پسند کے لوگوں کو لا کے CS میں کریں اور پھر ان کو جو ہے مختلف پوسٹوں پہ لگا کے